السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سنا ہوگا، جو سارے پیروں کے پیر روشن ضمیر ہیں۔ سارے ولیوں میں آپ کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا واقعہ بتاتی ہوں۔ سرکار بغداد کا بچپن کا زمانہ تھا۔ اماں جان سے عرض کی، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ ماں نے فرمایا، اے بیٹا، میں تیری فرقت تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر تیری دین سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی۔ اماں جان سے اجازت مل گئی۔ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو آپ نے تیاری شروع فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں چلنے لگا تو میری والدہ محترمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا اور وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ اپنی زندگی میں اپنے لختے جگر سے پھر ملاقات نہ ہوگی۔ ماں اور بیٹے کی یہ آخری ملاقات تھی۔ ماں نے فرمایا، بیٹا عبدالقادر، باپ کے ترکے سے تیرے حصے میں 40 دینار آئے ہیں، ان کو لے لو اور کسی مقام پر جھوٹ نہ بولنا۔ جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ آپ قافلے کے ساتھ چل رہے تھے کہ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو سرکار بغداد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں 40 دینار ہیں، جو میری بغل کے نیچے صدری میں سلے ہوئے ہیں۔ چور نے سوچا کہ شاید یہ بچہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ باری باری سب ڈاکوؤں نے غوث پاک سے کہا، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، اور ڈاکوؤں نے سمجھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب سارا قافلہ لوٹ چکے تو اپنے سردار کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تمام قافلہ لوٹ لیا ہے، مگر ایک بچہ ہے جو قافلے میں ہے، کہتا تھا میرے پاس 40 دینار ہیں، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ سردار نے کہا، جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کی صدری کھولی گئی تو واقعی اس میں سے 40 دینار نکلے۔ سردار نے کہا کہ تم نے اپنا مال کیوں نہ چھپایا؟ سرکار بغداد نے کہا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے گھر سے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ سردار نے کہا کہ سردار نے جب یہ سنا تو بے اختیار رونے لگا اور کہا، تم نے تو اپنی ماں سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا اور ہم خدا سے کیے ہوئے عہد کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ غصے ہو گئے اور انہوں نے سارا مال قافلے کو واپس کر دیا اور سرکار غوث اعظم بغداد شریف پہنچ گئے اور علم دین پڑھنا شروع کر دیا۔ 8 سال کی محنت شاکر سے منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ آخر وہ مبارک دن آ گیا کہ آپ کے سر پر دستار فضیلت باندھی گئی۔ جب آپ حصول علم سے فارغ ہوئے تو علماء بغداد میں آپ کو بلند مقام حاصل ہو گیا، مگر آپ کی حالت عجیب تھی۔ آپ کہتے تھے کہ یہ سب کوشش کسی مقصد کے لیے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ علم نے میری رہبری کی ہے، مجھے راستہ دکھایا ہے، مگر میری منزل کہاں ہے؟ کاش مجھے بارگاہ عزیزی تک رسائی نصیب ہوتی جو میرے نانا سید عبداللہ سومی کو حاصل تھی، مجھے وہ ذوق حاصل ہو جو میرے والد محترم کو حاصل تھا۔ بالآخر خدا کے فضل اور اس کے حبیب پاک کے صدقے مرشد کامل کی نگاہ نے آپ کو مقام غوثیت پر فائز فرمایا۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ظاہری علم حاصل کیا اور اس کے بعد باطنی علوم کے منازل طے کیے۔ آج کل کے جھولا پیروں کو آپ کی سیرت پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جن کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی اور لوگوں کو نمازیں معاف کرتے پھر رہے ہیں۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔